أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على آله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. جو سلسلہ فکر آج سے 9 دن پہلے شروع کیا گیا، آج اس کی اختتامی اور آخری مجلس ہے. اور میں نے کربلا، عاشورہ، حسین اور حسینیوں کے تعارف کے لیے آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس سے متعلق امام ہفتم فرماتے کہ اللہ کی قسم اس کائنات میں اس آیت کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا مشکات سے مراد کیا، زجاجہ سے مراد کیا، مصباح سے مراد کیا، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد کیا، یکاد زیتوہا یضیء، یہ شہادت امام حسین کو بیان کر، یہ کربلا کو بیان کر. آئے میرے عزیزو، یہ آخری گفتگو ہے. رات کے حصے میں جب بچے ہو، بوڑھے ہو، مرد، خواتین
سب کچھ چھوڑ کر اس مقام پہ بیٹھے ہوں، اگر یہاں سے اٹھیں اور دنیا کے اس نقطے پر پہنچیں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات قطب شمالی اور قطب جنوبی، آپ جہاں جائیں گے ذکر حسین برپا۔ آج ماں کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، گھر کی خواتین کو کھانا بنانے کا ہوش نہیں ہے، آپ کسی بزرگ اور بیمار کو اپنی تھکاوٹ اور بیماری کی پرواہ نہیں، سب حسین اور حسینیوں کی یاد میں پا برانا سربرانا صفِ اعضا پر جمع ہوئے۔ سوال ہے کہ حسین کون ہے اور اللہ نے حسین ابن علی کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ اور اگر اللہ نور حسین کو اس کائنات میں ظاہر نہ فرماتا تو کیا ہوگا؟ اور اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوگا؟ وقت بہت کم ہے اور میں زیادہ دیر پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ امام حسین نہ اس لیے کربلا گئے کہ حاکم شام نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، اگر نہ کرتا حسین پھر بھی جاتا۔ حسین اس لیے کربلا نہیں گئے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ حاکم شام کی موت ہوئی۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 5 دن سفر کیا، 3 شعبان مکہ پہنچے اور 1 مہینہ 12 دن گزرنے کے بعد، میرے عزیزوں اگر کسی نے اٹھ رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ اٹھے ہو، یہ ادب عزا کے خلاف ہے اور یہ تہذیب عزا کے خلاف ہے اور یہ بارگاہ حسینی میں بے ادبی ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی، کسی کے لیے مشکل ہے یا کچھ اور سننے کے لیے آیا تو پھر ابھی سے اٹھ کے چلا جائے۔ گفتگو کے بیچ میں محفل حسینی میں اٹھنا یہ کمال بے ادبی ہے اور دوبارہ اس کا تکرار نہ ہو کہ گفتگو متاثر ہو۔ تو کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ کو اہل مکہ نے خط لکھے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں 1 مہینہ بعد پتہ چلا اور امام حسین 3 شعبان مکہ پہنچ چکے اور اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ قیس بن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی 15 رمضان کو لے کر مکہ پہنچے اور حسین کو مکہ میں 1 مہینہ 12 دن گزر چکے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ حسین نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں مدینہ نہیں چھوڑا، نہ یزید کی بیعت کے مطالبے کے جواب میں مدینہ چھوڑا۔ پھر کیوں مدینہ چھوڑا جبکہ سب حسین کو مشورہ دے رہے تھے نہ جائیں؟ چھوٹا بھائی محمد روک رہا، عبداللہ ابن عمر منع کر رہا کہ حسین کربلا نہ جائے، عراق نہ جائے، اگر جانا ہے بنو ثقیف کے پہاڑوں میں چلے جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ یزید کی بیعت نہ کر کے بھی زندہ رہیں، آپ کے بچے مخدرات عصمت و طہارت سب محفوظ رہیں گے۔ ابن عباس نے کہا یمن چلے جائیں، آپ کے بابا کے محب رہے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، عراق نہ جائیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ فرزند رسول ہندوستان چلے جائیں، عراق نہ جائیں۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا جتنے لوگ حسین کو مشورہ دے رہے تھے وہ سب اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔
انہیں نظر آ رہا تھا کہ حسین عراق جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، حسین کو نہیں پتا تھا۔ پھر کیوں گئے؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی زندہ رہ سکتے تھے، بھائیوں کو بھی بچا سکتے تھے، بچوں کو بھی، بھتیجوں کو بھی، اصحاب کو بھی، مخدرات عصمت و طہارت کے حجاب کو بھی۔ پھر کیوں عراق گئے؟ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے اسی لاہور 3 دن یوم حسین برپا رہا، جس کے بعد ضیاء الحق نے پابندی لگوائی، اور آخری مرتبہ جب یوم حسین ہوا علامہ علی نقی نکن وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، صدارت کر رہے تھے۔ 3 دن حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، عیسائی، سکھ، ہندو، علماء، شعراء، ادیب امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوگا۔ سب نے اپنی گفتگو کی، اور سب سے آخر میں علامہ نکن کی باری آئی، لیکن وقت کم بچا تھا، آذان مغرب کا وقت قریب تھا، 5-7 منٹ باقی تھے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ جس عالم اور دانشور کی گفتگو کو سننے کے لیے دور نزدیک سے جمع ہوئے، وقت نہیں بچا، پریشان تھے۔ وہ ممبر پہ آئے، لوگوں کے چہروں پر اداسی دیکھی، پریشانی دیکھی، تو ایک جملہ کہ پریشان نہ ہو، میں 5 منٹ سے پہلے اپنی گفتگو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو ایک جملہ کہ سنو، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی۔ بات پہنچی ہے، شاید ان کے پاس وقت کم تھا، یا انہوں نے اپنے سامعین کی ذہنی سطح پر اعتماد کیا اور اشارہ کر کے گزر گئے۔ میں جو چند سالوں سے اسلام کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، کربلا کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر حسین کربلا نہ جاتے، صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ آج نماز ہوتی ہی نہیں۔ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہ جو ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یا جو کچھ نیچے باندھتا ہے، یا جو اس سے نیچے شکم پہ باندھتا ہے، یا جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، نہ کوئی ہاتھ کھولنے والا ہوتا اور نہ کوئی ہاتھ باندھنے والا ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ کوئی حلال رہتا، ہر حلال حرام بن چکا ہوتا، ہر حرام حلال بن چکا ہوتا، واجب کو حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے، حرام کو واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم کی اہمیت مل چکی ہوتی۔ مختصر کروں، ہمارے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، شادی ہالوں میں ایک مولوی صاحب سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کر یا کوئی دستار پہن کر ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے آتے، اور ہم سب کے درمیان بیٹھ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، اور کسی ایک انسان کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے، حسین صرف شیعوں کا نہیں، اس وقت روئے زمین پر
جو بھی مسلمان ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جس کے پاس جتنا اسلام بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے، اور قیامت تک کوئی انسان حسین کی بارگاہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی تھی؟ نہیں کی۔ امام بھی 8 ذی الحج کو جب روانہ ہوئے مکہ سے کربلا، جیسے امام گئے اس نے پیچھے سے لوگوں سے اہل مکہ سے بیعت لینا شروع کی۔ امام کربلا میں مصروف ہے، پھر شہادت ہو گئی، بیویوں کو اسیر کیا گیا، یزید کی ساری توجہ خاندان اہل بیت کی طرف ہے۔ زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ سے بیعت لے لی، پھر اہل مدینہ سے، اہل حجاز سے، اہل طائف سے، ایران والوں سے، عراق والوں سے، مصر والوں سے، اور یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنا لی عبداللہ ابن زبیر نے، اور یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی، صرف کنسرین، لبنان، فلسطین، شامات، بس۔ 2 مرتبہ یزید نے حملہ کیا مکہ پر، مدینہ پر، لیکن شکست کھائی، اور 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے یزید مر گیا، اور اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، جس نے باپ پر بھی لعنت کی، دادا پر بھی لعنت کی۔ اسے مروان بن حکم نے قتل کروایا، خود حکومت سنبھالی، 9 مہینے حکومت کی، پھر اس کی بیوی نے جب یہ سو رہا تھا اس کے چہرے پر تکیہ رکھے اسے بھی مروا دیا۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، 64 سے 86 ہجری تک 22 سال حکومت کی، اور مسلسل مکہ مدینہ پہ حملے کرتا رہا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم نہ کر سکا، یہاں تک کہ 73 ہجری میں 12 سال گزرنے کے بعد اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف کے ذریعے قتل کیا، پھر سے بنو امیہ کی حکومت تمام مسلمانوں پر قائم ہوئی۔ اب آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی نہ صرف بچا سکتے تھے، آپ بھی حکومت بنا سکتے تھے۔ کیا زبیر کے بیٹے عبداللہ کی حیثیت امام حسین سے زیادہ تھی؟ خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے؟ اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو حسین بھی کر سکتے تھے۔ سمجھیں حسین نے کیا کیا ہے۔ عاشور کا دن میں نے پچھلے دنوں جتنا بیان کر سکتا تھا کیا، دشمن نے کوشش کی کسی طرح سے گھیر کر حسین کو کربلا میں لے کے آئے، وزن کیجیے، اور یہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس نے حسین کو گھیرا ہے، لیکن یہ حسین کی حکمت عملی ہے کہ ساری یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا۔ کیوں عاشورہ سرمدی ہے؟ کیوں یہ دن قیامت تک مسلسل اس کی جذابیت بڑھ رہی ہے؟ وقت کم ہے، میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے 12 محرم کو اسیروں سے پوچھا، اپنے مشیروں سے پوچھا، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسی تعارف ہوا اس نے ہنسنا شروع کیا، اور پھر علی کی بیٹی کی طرف رخ کر کے پوچھتا ہے، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا؟ یہ سوچ رہا تھا ثانیہ زہرا اللہ کا شکوہ کریں گی، شکایت کریں گی، ہمارے مرد مارے گئے، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، چادریں چھن گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا کیا جواب دیں گی۔
جیسی اس نے پوچھا لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے 10 محرم روز عاشور کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو دیکھا. میں نے کربلا میں دیکھا میرا خدا کتنا حسین ہے. اب سمجھیں کون بتائے کربلا کیا ہے، کربلا کی ابدیت کا راز کیا ہے. کیوں لوگ سب کچھ چھوڑ کے آرام کاروبار چھوڑ کر زمین پر بیٹھے، اپنی آنکھوں میں اشکوں کے جام لیے، انتظار میں کہ کب ذکر مصیبت ہو ہم حسین پر روئیں. اس حسین نے کیا کیا ہے، کیا ہوا کربلا میں؟ مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں، نہ کوئی محدث بتا سکتا ہے، نہ علم الاجتماع سوشیالوجی کا ماہر، کوئی تجزیہ نگار، کوئی فلسفی دانشور. کون بتا سکتا ہے؟ کس دید سے کربلا کو دیکھے تو ہمیں کربلا اور عاشورہ کی الف بے سمجھ میں آ جائے کہ عاشورہ میں ہوا کیا. ثانی زہرا نے بشر کو وہ دید اور عینک عطا کی. اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ اس دید سے دیکھو، اس افق پر کھڑے ہو کر اس زاویہ دید سے حسین اور حسینیوں کو دیکھو، کربلا اور عاشورہ کو دیکھو، تمہیں کربلا سمجھ میں آ جائے گی. اب سمجھیں گے یہ کتنا وزنی جملہ ہے. جیسے ہی ثانی زہرا نے یہ جملہ کہا، امام سجاد پاس کھڑے تھے، اشک جاری ہوئے آنکھوں سے، اور یہ جملہ جاری ہوا ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام سید سجاد گواہی دیتا ہے اس ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب کا کوئی استاد نہیں، صرف اللہ کی. جتنا وزنی جملہ. اگر مورخ لکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. لیکن ثانی زہرا نے بشر کو جو دید عطا کی، اب انسان سمجھ سکتا ہے بظاہر حسین نے مدینہ چھوڑا، بباطن اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا نے مدینہ چھوڑا. جب محمد نے روکا کہ نہ جائیں، کیا جواب دیا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے وہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر کسی کو سمجھنا آئے تو روز عاشور 10 محرم جب حر ابن یزید الریاحی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے اور غلام کے ہمراہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کے کہا کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. 25 ذی الحج کو اس نے امام حسین کا راستہ روکا. 2 محرم تک 7 دن امام حسین کا قافلہ روک کے رکھا، ساتھ ساتھ چلتا رہا. ڈرا ہوا گھبرایا ہوا حر کہا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا. جیسی حر نے کہا لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. حسین روئے زمین پر اللہ کی رضا کا مظہر، حسین روئے زمین پر علم خدا کا مظہر. اب دی جو ثانی زہرا نے دی. روز عاشور زوال سے کچھ پہلے ابو ثمامہ ساعدی حسین کے صحابی آگے بڑھے، عرض کیا فرزند رسول کیا زوال ہو گیا؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا؟ فرمایا لا نعم. مجھ سے میاں اسلم صاحب پوچھیں مدنی صاحب دوبارہ آئیں گے؟ میں کہوں نہیں ہاں. وہ کہیں گے کیا سمجھوں؟ نہیں یہاں. ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول سمجھا نہیں یہاں. فرمایا سنو ابو ثمامہ، جب تو نے پوچھا وقت نہیں ہوا. حسین ابن علی کے 35 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، خود حسین زخمی ہے، خون بہ رہا ہے. ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل پریشانی بن جائے پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتے ہیں. یہ حسین ہے. جیسے ابو ثمامہ نے پوچھا جواب دیا کہ فرزند رسول سمجھا نہیں، ہوا ہے وقت یا نہیں؟ آپ نے کہا نہیں ہاں. کہ سنو
ابو سمامہ جب تم نے پوچھا وقت نہیں ہوا تھا، میں نے لا کہا، لیکن جیسے ہی میں نے لا مکمل کیا میں نے دیکھا وقت ہو گیا، میں نے بلا فاصلہ نام کہہ دیا، یہ حسین نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا، پہچانیے حسین کو، یہ علم حسین اور صبر حسین۔ کربلا میں جینے مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو جتنی دیر تک زندہ رہا اس نے اتنے مصائب برداشت کیے۔ حسین کتنے پیاسے ہیں، سید ابن طاؤس نے لکھا کہ وقت آخر حسین ابن علی اپنا کلیجہ جلتے ہوئے محسوس کر رہے تھے، اور جب آسمان کی طرف سر اٹھایا آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ یہ صبر حسین، اور اب سنیے گا جرأت اظہار حسینی۔ اسی لمحے جب حسین اتنے پیاسے ہیں، زخموں سے چور ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو چکے، اکیلے حسین، ایسے میں عمر ابن سعد آگے بڑھا، کہتا ہے حسین مجھے ابھی دارالامارہ سے، گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا ہے، اور وہ کہہ رہے حسین سے کہو تمہارے پاس دو راستے ہیں، بین السلۃ والذلہ، کیا اسلحہ اٹھائے جنگ کرے یا پھر ذلت قبول کرے اور بیعت کرے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ جیسے عمر ابن سعد یہ جملے کہے، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو آواز بلند کی پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ یہ حسین کی جرأت اظہار ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلۃ والذلہ، ذلت قبول کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا۔ اور اس کے بعد اب تلوار اٹھانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کے باوجود ابھی تلوار نہیں اٹھائی حسین نے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لیے، تلوار نہیں اٹھائی، عباس کے بازو اٹھائے، تلوار نہیں اٹھائی۔ سمجھے حسین کون ہے؟ میں ساری چیزیں چھوڑ کے 2 سے 3 پہلو عرض کر رہا ہوں۔ اب آئے تلوار اٹھانی ہے، لیکن اس سے پہلے پھر گھوڑا خیام کے دروازے پر باندھا، اس ناکہ پر سوار ہوئے جو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا ناکہ تھا، پیغمبر کا امامہ صحاب سر پر رکھا، پیغمبر کا عصا اٹھایا، پیغمبر کی رضا کندھوں پر رکھی، گھوڑا خیام پہ روکا اور ناکہ پر سوار ہو کر چلے اور آخری خطبہ دیا۔ اور جب دیکھا کسی پر اثر نہیں ہوا، ایک مرتبہ فرمایا بس اتنا بتاؤ کہ کیوں حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، اب پہچانیے حسین، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں ہمت جمع کر کے یہ چند موتی آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں۔ جب کسی نے صدائے استغاثہ پر لبیک نہیں کہا، فرمایا بس اتنا بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے۔ اب سمجھیں گے حسین جی اقرار کیوں لے رہے۔ حسین نے کسی مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کر کربلا کی تاریخ لکھے اور بتائے، مورخ کی قلم اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کربلا بتا سکے۔ حسین نے خود قدم قدم پر ایک ایک مرحلے کا تعارف کروایا۔ کیوں پوچھا حسین نے؟ کب سے اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین یہ اعتراف لے رہے ہیں، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے۔ سب نے بیک زبان ایک جواب دیا، حسین بغضاً لابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ یہ سننا تھا
حسین فوراً واپس چلے خیام کی طرف، اب ناکہ کو باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوا، اور اب حسین نے تلوار اٹھائی۔ اب سمجھیں گے اب حسین نے تلوار سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ یاد ہے جب مدینے سے چلے تو کیا کہا تھا؟ اس سفر میں کیا کروں گا؟ اسیرو بسیرت جدی رسول اللہ، اس سفر میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ سنیں اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے کیا کام کیا؟ کیوں پوچھا؟ تاکہ پڑھیے سنن نسائی اور امام طبرانی کی پڑھیے معجم الاوسط۔ پیغمبر اسلام کا ایک صحابی جس کا نام ہے برید اسلمی، ایک دن پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، اب ہر روز علی کی باتیں کرتے ہیں، علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک پریشانی ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، کینہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا اور شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا لیا، اور بریدہ اسلامی انتظار کر رہے کہ پیغمبر کیا جواب دیں گے۔ کافی وقت گزر گیا، کوئی جواب نہ آیا، جہاں تک کہ بریدہ پریشان ہوئے، پیغمبر نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر نے کیوں جواب نہ دیا، بریدہ اسلامی نے سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو عجیب حالت تھی، اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا۔ ایک مرتبہ بریدہ اسلامی گھبرائے، میں نے ایسی بات کہہ دی جس نے پیغمبر کو دکھی کر دیا۔ اب سنیں سمجھیں حسین نے تلوار کب اٹھائی اور کیوں اٹھائی۔ حسین خود کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بریدہ پریشان ہوئے، میں نے ایسی بات کی جس نے نبی کو دکھی کیا، ناراض کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ امام طبرانی نے لکھا غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ بریدہ اور پریشان ہوئے اور سوچا بات غلطی سے بڑھ چکی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے، کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ بریدہ کی پریشانی حد سے بڑھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور سنیں جب بریدہ نے یہ جملہ کہا پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب سے دشمنی کفر ہے۔ اب اگر بات پہنچی ہو تو سنیں، روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے پوچھا کیوں میرے قتل پر جمع ہو، اور جب سب نے جواب میں کہا اے حسین بغضاً لابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں، سمجھیں گے حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے دشمن سے یہ اقرار لے کر ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور تاریخ کو بتایا خبردار کوئی حسین کے سامنے آنے والے کو مسلمان نہ سمجھے۔ اب تلوار اٹھائی، حسین نے تلوار اٹھائی، یا علی، اب تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ میں یہ طے کر سکوں کہ علی بڑے شجاع تھے یا علی کا بیٹا حسین بڑا شجاع تھا۔ کہا کہ دونوں کی شجاعت برابری کی منزل پر، یہاں تک کہ اب جو حسین نے تلوار اٹھائی آواز بلند کی آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو تم نے شہید کیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کی شان قطع کیے، اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ میں نے پڑھا امام حسین جب حملوں پہ حملے کر رہے تھے، دشمن کا سارا لشکر
ریوڑ کی طرح آپ کے سامنے دوڑا، اور امام حسین 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے، پھر واپس آتے ہیں، دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ حسین کی شجاعت ہے۔ یہ پاکستان کا قومی ترانہ کس سے لکھا ہے؟ یہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں قومی ترانہ، ابو الحسن حفیظ جالندھری نے، کون تھے؟ شیعہ تھے، اہل سنت، وہ بھی امام حسین کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے، اور لکھا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین نبی کا نور ہے۔ یہ کون حق پرست ہے مئے رضا میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست۔ ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ 1000 ضرورت شعری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام۔ یہ بالیقین حسین نبی کا نور ہے۔ یہاں تک اتنے دور چلے گئے دشمن کے سپاہی کی ہمت نہیں کہ کوئی پلٹ کے آئے۔ حسین ابن علی واپس آئے۔ اب میں کیا عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک جملہ اور عرض کروں۔ وہ حسین کا علم، وہ حسین کا صبر، وہ حسین کی جرأت اظہار۔ اور اب جملہ عرض کروں، حسین ابن علی اللہ کے جمال کا مظہر، حسین ابن علی اللہ کی رحمت کا مظہر تام۔ سنیں گے؟ پلٹ کے آئے، آ کر خیمے کے باہر بیٹھ کر رو رہے ہیں، گریا کر رہے۔ ثانی زارا آگے بڑھی، عرض کیا بھیا حسین کیوں رو رہے؟ میرے عزیزو یہ جملہ دلوں پہ لکھو، اگر اہل سنت تشریف فرما ہے وہ سنیں، بریلوی ہیں، دیوبندی اہل حدیث سنیں حسین کو۔ پوچھا بھیا حسین کیوں رو رہے؟ فرمایا اب کی اللہ اولائے، حسین اللہ کی رحمت کا مظہر، میں ان پر رو رہا ہوں، دشمنوں پر۔ الذین سیدخلون النار بسببی، عنقریب میری وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ حسین کرم خدا کی انتہا۔ اب سمجھے حسین کا جود کیا ہے، حسین کی عطا کیا ہے۔ میں ان دنوں میں وقت نہیں بچتا تھا کہ دعا کریں، حسین خود دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن آج چاہتا ہوں کہ آخری مجلس سے ایک جملہ کہوں، حسین کا کرم۔ ایسا نہیں کہ حسین کا کرم کربلا میں ظاہر ہوا 57 سالوں، نہیں، حسین کا کرم آج بھی چل رہا ہے۔ حسین کائنات کا سب سے کریم ترین ذات ہے حسین۔ عراق میں کچھ جوان مسجد اور امام بارگاہ تعمیر کر رہے، اور اب انہوں نے کام شروع کیا، دیواریں کھڑی کی، لیکن فنڈ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے اور کام رک گیا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی مناسب مدد نہیں ہو رہی۔ سمجھیں حسین کون ہے۔ کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں تاجر ہے، وہ تمہاری اچھی مدد کر دے گا، اور ہو سکتا ہے تمہیں کسی اور کے پاس نہ جانا پڑے۔ یہ جوان اس تاجر کے پاس پہنچے اور جا کے اپنی مشکل بتائی، تو اس نے کہا تمہیں کتنی رقم ضرورت ہے حسینیہ امام بارگاہ مسجد مکمل کرنے کے لیے؟ تو اس نے اپنی چیک بک بڑھا دی ان کی طرف، ایسے چیک بک دی، لکھا کچھ نہیں، بڑھائی، اور یہ جوان آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کتنی رقم لکھیں۔ ایک نے کہا اتنی لکھنا کہ یہ دے دے، ایسے نہ ہو کہ زیادہ لکھ دو یہ سرے سے انکار کر دیں اور جو امید ہے وہ یہاں سے بھی خالی ہاتھ چلے جائے۔ دوسرے نے کہا میرا دل کہتا ہے یہ ہمیں دے دیں گے، جتنی ضرورت ہے لکھو تاکہ بار بار لوگوں کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
تو انہوں نے اندازے کے مطابق کہ کتنے میں بارگاہ حسینیہ مسجد یہ مکمل ہو جائے گی، تو اندازہ کر کے وہ رقم لکھ دی، ڈرتے ڈرتے پتہ نہیں اب وہ دیکھ کر انکار کر دے گا یا پھر سگنیچر کر دے گا، دستخط کر دے گا۔ جوانوں نے چیک بک بڑھائی اس تاجر کی طرف، اور اس تاجر نے قلم رکھا اور منہ دوسری طرف کیا، رخ پھیر کر اس پر دستخط کر دی، اور پھر بغیر دیکھے چیک پھاڑا اور کہا لے جو کیش کروا لے۔ ایک جوان نے کہا آپ نے دستخط کرنے سے پہلے رقم دیکھی نہیں؟ ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ لکھ دی اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ لکھی، لیکن آپ نے بغیر دیکھے دستخط کر دی۔ سنیں گے اس تاجر نے کیا کہا بس میرا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ کچھ اور۔ یہ جوان چیک لے گئے، رقم نکلوائی، بارگاہ مسجد تعمیر کروائی، اور پھر کچھ سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تو ایک عالم دین نے، ایک فقیہ نے، مجتہد نے اس تاجر کو خواب میں دیکھا، رات جب سوئے خواب میں دیکھا کہ جیسے ہی اس تاجر کی مومن کی موت ہوتی ہے اور منکر و نکیر یہ دو فرشتے اس کا دفتر عمل لے کر قبر میں حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں، اور جیسی حساب و کتاب شروع کرنے لگتے ہیں آواز آتی ہے کہ حسین ابن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لائے۔ فرشتے اٹھے، استقبال کی، امام حسین آئے، کرسی لگی، فرمایا اس مومن کا نامہ اعمال، اس تاجر کا نامہ اعمال مجھے دکھاؤ۔ امام حسین نے وہ نامہ اعمال سامنے رکھا، قلم ہاتھ میں لیا، رخ دوسری طرف کیا اور اس پر دستخط کر دیے، اور ان فرشتوں سے کہا بس تم اس تاجر سے اب مزید کوئی سروکار نہ رکھنا، میں نے اس کی شفاعت کر دی۔ اس فقیہ نے، مجتہد نے عالم خواب میں دیکھا کہ فرشتوں نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول دستخط کرنے سے پہلے دیکھ لیا ہوتا، ہو سکتا ہے اتنا گناہگار ہو، لائق شفاعت نہ ہو، اور آپ نے بغیر دیکھے دستخط کر دیے۔ وہ فقیہ کہتے ہیں امام حسین نے بس ایک جملہ کہا ہمارا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے، جو حسین کے ساتھ اپنا معاملہ کرے، بن مانگے عطا کرنے والے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، اب اس سے زیادہ سکت ہے۔ روز عاشور حملہ کرنے کے بعد جب پلٹ کے آئے اور دشمن بھاگ چکا ہے، اب حسین خاک کربلا پر بیٹھے اپنی شمشیر کو گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر اپنی پیشانی ٹیکے خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے، ترکت الخلق طرا فی ہوا، پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں۔ پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے، من وجدک فما ضاع، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور اے ٹھوکر نیاز بیگ میں دور و نزدیک سے جمع ہونے والے مومنوں، شب عاشور ہم مل کر حسین کی بارگاہ میں یہی جملہ کہیں تو حسین روز عاشور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حسین اتنا کریم، بن مانگے عطا کرتا۔ اسی کیفیت میں حسین بیٹھے، گفتگو تمام ہوئی، حسین بیٹھے اور دشمن سمٹ کر بڑے دائرے کی شکل میں حسین کے گرد اکٹھا ہو رہے، واپس آ رہے، یہاں تک کہ ایک اجنبی دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، آواز بلند کر رہے، دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، مجھے دکھاؤ وہ تاجر کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے، وہ تاجر کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ وہ باغی خارجی کہاں ہے جسے تم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سب اشارہ کر رہے ہیں، وہ دور بیٹھا ہے، اتنی ہیبت ہے، اتنا جلال ہے، کسی میں جرت نہیں ہو رہی ہے حسین کے قریب آئے۔ اس حملے کے بعد
یہاں تک کہ وہ شخص آگے بڑھتا چلا اور قریب پہنچ کر اس نے امام حسین کو سلام کیا۔ روز عاشور دشمن کی طرف سے پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا۔ حسین نے قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا اتنی بھیڑ میں ہزاروں لاکھوں افراد کے درمیان آپ نے کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہا میں کربلا کے قریب ایک دیہات میں رہنے والا تاجر ہوں، اور میں حسب سابق سفر تجارت پر گیا ہوا تھا۔ میں جب بھی واپس آتا تھا میری 4 برس کی بچی جو بڑا والہانہ استقبال کرتی تھی اور میری سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں آیا اس نے میرا استقبال نہیں کیا۔ حیرت سے کھڑے ہو کے پوچھتی ہے بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے سنا ہے جہاں ایک خارجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف خروج کیا، ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی، سارے مسلمان اس خارجی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ بابا آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں، جا کر اس باغی اور خارجی کا مقابلہ کریں۔ اور تاجر نے کہا میری بچی دوڑی دوڑی گئی میرے حجرے میں، میری تلوار اتار کے لائی، کہا یہ لے جائیں اور اس باغی خارجی کا مقابلہ کر۔ کہ لیکن جب میں تلوار لے کر جہاں پہنچا سب سے پوچھتے ہوئے دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے، سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب آپ کو میں نے قریب سے دیکھا مجھے کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے، کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروا دیجیے۔ فرمایا آنے والے میں کوئی باغی یا خارجی نہیں، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی۔ جیسے ہی تعارف ہوا کہنے لگا اجازت دیں میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں، میں کچھ لمحوں میں صدا استغاثہ بلند کرنے والا ہوں، جس جس کے کان میں صدا استغاثہ پہنچے گا اس پر مدد کرنا واجب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ صدا استغاثہ بلند کروں کربلا کی حدود سے باہر نکل جاؤں۔ امام کا حکم مان کر وہ تاجر چلا، چند قدم طے کیے، امام حسین نے پیچھے سے آواز دی واپس آؤ۔ یہ تاجر حیرت سے مڑا، بھیجنے کے بعد پھر کیوں بلایا؟ امام نے فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تمہارے 4 برس کی بیٹی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ واپسی کی میرے لیے یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا، یمنی عقیق کی انگوٹھی لے کے آنا؟ امام نے چھوٹی انگلی سے یمنی عقیق کی انگوٹھی اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ، جا کے بیٹی کو دینا اور اسے بتانا وہ کوئی خارجی یا باغی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی تھا، جسے امت نے 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا شہید کر دیا۔ بس میرے عزیزو آوازیں بلند ہو، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر انسان رونے کے لیے بیتاب ہے، تو جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا۔ وہ حسین جو دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اس حسین کا اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ انداز کیا ہو؟ بس روز عاشور بیویوں سے رخصت ہوئے، ثانی زہرا نے عجیب کام کیا۔ جب امام حسین رخصت ہونے لگے کہا بھیا حسین میری خواہش ہے، ایک طرف بیوی نے یتیم بچوں بچیوں کے ساتھ بنائی، دوسری طرف بیوہ خواتین کی ساتھ بنائی، اور امام حسین سے خواہش کی بھیا حسین آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ہر بیوی کو ہر بچے کو سلام کرتے ہوئے جائیں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ثانی زہرا نے یہ خواہش کیوں کی۔ پھر مرحوم اظہر حسن زیدی کی گفتگو میری سماع سے گزری، انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ جب ایک مملکت کا سربراہ
کسی سرکاری دورے پر دوسرے ملک جاتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے وہ آنے والے سربراہ مملکت کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، فوج کی سلامی پیش کرتا ہے۔ کہ اسی طرح ثانی زارا اپنے بھائی حسین کو یہ بتا رہی ہیں، حسین ابن علی آپ کے حصے کا کام مکمل ہوا، آپ کے سپاہیوں نے وفا کی انتہا کر دی، آپ نے کربلا کو فتح کیا، لیکن اب شہادت عظمیٰ کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن کے اس لشکر پر نگاہ ڈالیں جسے لے کر آپ کی بہن نے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کو نابود کرنا۔ امام حسین بیوی اور بچوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، فرما رہے یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا رباب و یا جاریۃ امی فضا علیکن من السلام۔ ایک ایک بیوی کا بچے کا نام لے کر سلام کر رہے۔ حسین خیام سے باہر آئے، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی، لیکن آپ کا فرس ہے باوفا اپنے مکان پر رکا، یہاں تک حضرت نے فرمایا اے میرے ذوالجناح یہ میری آخری خدمت ہے، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ لیکن امام کا ذوالجناح اپنے مقام پر رکا ہوا ہے، فرمایا میرے ذوالجناح جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا وقت ہے آخر تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت کے ذوالجناح نے اپنا چہرہ پچھلے سموں کی طرف کیا اور حسین ابن علی نے مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پچھلے سموں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ذوالجناح میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا۔ حسین نیچے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، بہت دیر باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے گلے میں بائیں لگائے پیار کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب کافی وقت گزر گیا حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ ثانی جناب سکینہ نے فرمایا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ امام حسین نے فرمایا سکینہ مجھے جانے دو، شاید تمہارے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو۔ کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اب امام حسین میدان جنگ جانا چاہتے، دشمن انتظار کر رہے، مبادہ کہے گا حسین موت سے بچنے کے لیے بہانے تراش رہے ہیں، لیکن حسین جیسا حساس امام کبھی زبردستی سکینہ جیسی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب پہچانیے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا، فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ کہ نہیں بابا میں نہیں جانتی، آپ بتائیں۔ کہ سنو سکینہ میں نے اپنی نماز شب میں اپنی تہجد کی دعاؤں میں آپ کو رو رو کر اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں چاہوں، جسے میں پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ بچی میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، دامن میں آگ لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جائے صبر کرے۔ ایک مرتبہ امام حسین یہ جملے کہہ رہے تھے اور سکینہ بابا کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے۔ اب حسین ابن علی گئے اور یہ آخری حملہ تھا امام حسین کا۔ اب جو گئے جیسے ہی نماز عصر کا وقت آیا، نماز ظہر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادا کی، لیکن نماز عصر حسین ابن علی نے زین فرس کے اوپر ادا کی۔ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا حسین نے عصر کی نماز کیسے پڑھی۔ ایک مرتبہ لشکر دوبارہ بھاگ رہا تھا، حسین نے گھوڑے کو روکا، زمین پر نہیں آئے، زین فرس پر آپ نے نماز کی نیت کی، اور جیسی نماز کی نیت کی عمر ابن سعد کی نگاہ پڑی، آواز بلند کی میرے لشکر والو اب حسین کو مارنا مشکل ہو جائے گا اگر حسین نماز پڑھ لی، واپس آؤ اور حالت نماز میں حسین کا کام تمام کرو۔ بس میرے عزیزوں بھاگتی ہوئی فوجیں سمٹ کر واپس آنا شروع ہوئی، اور ایسے میں ایک مرتبہ جب حسین نماز پڑھ رہے ایسے میں عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ اب تمہارا مرحلہ ہے، اب ایک تیر نشانہ لو حسین کے سینے پر چلاؤ۔ میرے عزیزوں شہید مطہری نے حسین ابن علی کی نماز عصر بیان کی،
کہ جو حسین نے اب ذکر شروع کیا تکبیرۃ الاحرام کے بعد، یہ حسین کا قیام تھا، تو رکوع کیسے کیا حسین نے اور سجدہ کیسے کیا؟ کہ جیسے حسین نے نماز شروع کی زین فرس پر، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ہرملہ سے تیر چلاؤ، بعد میں مختار ثقفی نے جب ہرملہ کو گرفتار کیا تھا پوچھا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہ میں نے روز عاشور کربلا میں صرف 4 تیر چلائے تھے۔ کہ کون سے 4 تیر؟ کہ پہلا تیر مشق سکینہ میں، دوسرا تیر چشم ابو الفضل عباس میں، تیسرا تیر گلو علی اصغر میں، اور چوتھا تیر وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کہ یہ کون سا تیر تھا؟ کہ جب حسین نے نماز شروع کی مجھے ہرملہ نے کہا، ہرملہ کہتے مجھے عمر ابن سعد نے کہا کہ اب تیر چلاؤ، میں نے تیر کمان میں جوڑا، وہی سے شعبہ تیر جیسے چلانے لگا، مجھے عمر ابن سعد نے کہا ذرا ٹھہرو۔ اس نے آگے بڑھ کر پتھر سے اس تیر کے دندانوں کو آگے سے موڑا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی عمر ابن سعد یہ کام کیوں کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا اب تیر چلا، اور حسین سے قریب پہنچ کر تیر چلانا۔ ہرملہ کہتا ہے میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے بہت قریب پہنچا، میں نے حسین کے سامنے سے حسین کے سینے کا نشانہ لے کر تیر چلایا، اور جب تیر حسین کے سینے میں داخل ہوا، ایک مرتبہ حسین نے تیر کھینچنا چاہا لیکن چونکہ اس کے دندانے آگے سے مڑ چکے تھے، اس لیے حسین نے محسوس کیا اگر میں نے تیر کھینچا میرا کلیجہ ساتھ آئے گا۔ اب حسین نے تیر نکالنے کے لیے جھکے تاکہ اس تیر کو پشت سے نکالیں، حسین جھکے۔ شہید مطاری کہتے یہ حسین کا رکوع تھا، اور جیسی حسین جھکے تو فعل عامر نے ایک گرز لوہے کا امام حسین کے سر پر مارا، پھر فوجیں واپس سے مٹائیں جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا چلا رہا ہے، اور حسین زین فرس سے زمین پر آئے۔ 2 شہیدوں کو زین سے زمین پر آنے میں بڑی دیر لگی ہے، ایک قاسم ابن حسن ہے، دوسرے حسین ابن علی۔ جب گھوڑے سے نیچے آئے، گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا، اسے کچھ دیر محسوس نہیں ہوا، لیکن جب کچھ آگے سے پتا چلا میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں، ایک مرتبہ یہ گھوڑا واپس آیا اور آ کر اس نے امام حسین کے پاس خود کو گرایا، کوشش کی اگر حسین ابن علی سوار ہو سکتے ہیں سوار ہو جائے، لیکن امام نے فرمایا اے میرے فرس باوفا، اب میرا آخری وقت ہے، جاؤ جا کر بیویوں کو، سیدانیوں کو، میری بہن زینب کو، میری بیٹی سکینہ کو میری شہادت کی خبر کرو۔ اب حسین کے زلجنا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا۔ میں پوچھوں گا حسین کے فرس باوفا یہ اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو زلجنا کا جواب ہوگا میں نے خود حسین سے سیکھا، اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کی گود میں شہید ہوئے تھے، حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا تھا۔ جا رہا ہوں بیویوں کو اطلاع دوں، جیسے ہی زلجنا پہنچا ہن آیا، ایک مرتبہ بیویاں خیام سے باہر آئیں اور ایک چھوٹی سی بچی زلجنا کے سموں سے لپٹ گئی، کہا اے زلجنا بتا میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں کہاں چھوڑا؟ اے زلجنا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا چھوڑا ہے؟ بس یہ وہ مرحلہ تھا۔ ثانی زہرا تلہ زینبیہ کی طرف چلی، سکینہ اپنی پھوپھی کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب اس نشیب میں جہاں حسین زمین پر، حالت کیا ہے مجھے معاف کرنا، یہ سخت مرحلہ ہے، کوشش کروں گا کچھ جملے عرض کر سکوں۔ ایک مرتبہ حسین زمین پر بیٹھے اور شمر ابن ذی الجوشن قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا
اور اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کو کندھوں سے دھکا دیا. حسین ابن علی پشت کے بل زمین پر گرے. یہ شقی سینے پر سوار ہوا. حسین نے کہا بڑی بلند جگہ بیٹھا ہے, بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے. اے شمر, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے گود میں بٹھاتے تھے میری قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے, پھر مجھے سینے سے چومتے تھے, میرا گلا چومتے تھے, میرے لب و رخسار چومتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا رسول نے مجھے بتایا تھا, اے حسین, تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے, جس کا قیافہ خنزیر جیسا ہوگا. اب مجھے معاف کرنا. جب شمر نے یہ جملے سنے, امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, دائیں ہاتھ سے اس نے حسین کے رخسار پر تماچے مار, تماچے مارنا شروع کیے. وہ چھوٹی بچی جو تلہ زینبیہ پر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ پھوپھی سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں, میرے بابا کو مارا جا رہا ہے, میرے بابا کو بچا لیجیے. ثانیہ زہرا نے کہا, سکینہ, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, آپ کے بابا کی وصیت. اب اس بچی نے خیام کی طرف دوڑنا شروع کیا. ایک خیمے میں پہنچی. 22 برس کا جوان حالت غشی میں آ کر سید سجاد کے کندھوں کو ہلایا. بھیا سجاد, بابا کو مارا جا رہا ہے, کچھ چارہ کیجیے. جب کوئی آواز نہ آئی یہ بچی مقتل کی طرف دوڑی. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کی حالت دیکھی. ظالم ظلم کر رہا ہے. حسین کی بچی آگے بڑھی, اپنی گردن بابا حسین کی گردن پر رکھی. اس شقی نے جناب سکینہ کو بالوں سے اٹھایا, ایک ایسا تماچا مارا, حسین کی بیٹی بہت دور جا کر گری. لیکن جب اٹھی, کاشم جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے, لیکن میرے بابا پر ظلم نہ کر. یہ وہ مرحلہ تھا جب انبیاء کل جا کے کربلا چھوڑ رہے ہیں, جہاں پیغمبر نے کربلا چھوڑی, جہاں علی برداشت نہ کر سکے. اب سکت نہیں, ضربیں چل رہی ہیں. ہر سر پر حسین ایک ذکر پڑھ رہے ہیں, اور ازن بے قضائک و تسلیم لامرک لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. ہر سر پر بس آخری جملہ حسین کا ہی ذکر پڑھ رہے تھے. اور جب شمر نے 13ویں ضرب چلائی, حسین کا گلا کاٹا. اب اس نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, حسین کا سر اٹھایا. حسین کے لب ہل رہے تھے.